السلام علیکم دوستوں، یہ واقعہ ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے کا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں پر موجود 350 صحابہ تھے۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک شخص آیا جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ سرکار دو عالم، میرے پورے قبیلے میں سے صرف ایک میں ہی ہوں جس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے شخص بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ جیسی آپ کو میری حالت دکھ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی مدد کر دیجیے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 لوگ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور بولا، یا رسول اللہ میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم فرمانے لگے کہ یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو کپڑا دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے صحابیوں یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا دے؟ جو اس شخص کو 2 روٹیاں کھلائے گا اس شخص کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ یہ سن کر تمام صحابیوں کے سر جھک گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ دوسری بار بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار ایسا فرمایا تو ان لوگوں میں سے ایک حضرت سلیمان فارسی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ یہ تمام صحابی آپ کے لیے اپنی جان نثار کرتے ہیں، اگر آپ کہیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر 2 روٹی نہ دے سکیں؟ اے میرے پیارے نبی یہاں پر جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں ان سب کے گھر میں کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو وہ اس شخص کو کھلا سکے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے سلیمان تو کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ بات سن کر حضرت سلیمان فرمانے لگے، یا رسول اللہ اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پیارے نبی فرمانے لگے، لیکن تم اسے روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلیمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ اسے میں روٹی کھلا کر ہی لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان فارسی اس شخص کو اس دروازے کے پاس لے کر پہنچے جہاں سے آج تک کوئی بھی شخص بھوکا نہیں گیا تھا، جس دروازے پر جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ آتے تھے۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ دروازہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی اس شخص کو اپنے ساتھ لیے دروازے پر پہنچے اور آواز لگاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے کہ اے بیٹی میں ہوں سلیمان فارسی۔ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے، اے بیٹی ایک شخص سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آیا ہے اور بھوکا ہے، وہاں پر صحابیوں کے گھر میں کسی کے بھی گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے، اسی لیے میں اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں۔ اے بیٹی اس کو 2 روٹیاں دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگیں، اس شخص سے تھوڑا سائبتے ہو کر میری بات سن لیں۔ حضرت سلیمان فارسی اس شخص سے تھوڑا دور ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنتے ہیں۔
بی بی فاطمہ کہتی ہیں، اے چچا، آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرے دونوں شہزادوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ میرے گھر میں کھانے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ اس شخص کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں۔ اس شخص کو میں بھوکا لے گیا تو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چچا تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی لاتی ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلیمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے چچا جان، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سمون یہودی بیٹھا ہے، اس سے یہ چادر بیچ دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے چچا جان، اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے ابا حضور نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ، آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سبداری کی چادر بھی تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے، اے سمون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہے، جوں کے بدلے آٹا دیا ہے، لیکن آج میں ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں، آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا، اے سلیمان، مجھے یہ تو بتا دو کہ یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے، ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کی چادر دی ہے، اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے سے لگائی اور کہنے لگا، اے سلیمان، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے، اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، اے سمون، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ بات سن کر سمون یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہاری نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے، ان کی بیٹی اتنی سکی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، تب ان کے گھر پر کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوگا، تو وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھریں گی۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ، یہ چادر لے جا کر بی بی کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلیمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے سمون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلیمان پوچھتے ہیں کہ اے سمون، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سمون یہودی کہنے لگتا ہے کہ یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ خدیجہ کے پاس جو بھی زیورات تھے، وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت دیے گئے تھے، وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے تھے۔ ہر وقت بی بی فاطمہ سادگی میں رہتی تھیں اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جاتا تھا
تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ ہر وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں اور گھر میں بچوں کی پرورش بھی کرتی تھیں۔ سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھیں۔ جیسے ہی رات ہوتی اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑی ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا تھا کہ بی بی فاطمہ کے ایک سجدے کرنے پر فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور ایسی ہی اسلامک ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں رکھے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔